آج کل پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھیں تو سر چکرا جاتا ہے نا؟ بالکل. ایک طرف لگتا ہے سب بہت اچھا ہے، دوسری طرف بالکل الٹ تصویر نظر آتی ہے. جی. ایک طرف سٹاک مارکیٹ ہے جو روز نئے ریکارڈ بنا رہی ہے، اور دوسری طرف عام آدمی مہنگائی سے پریشان ہے. اور آج ہم اسی الجھی ہوئی تصویر کو تھوڑا سلجھانے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس کچھ آرٹیکلز ہیں، کچھ نوٹس ہیں جن سے سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آخر چل کیا رہا ہے. تو پھر سٹاک مارکیٹ سے شروع کرتے ہیں. KSE 100 انڈیکس مطلب 1,89,167 کی تاریخی سطح پر یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا معیشت واقعی اتنی مضبوط ہو گئی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے. سٹاک مارکیٹ کی یہ جو تیزی ہے، اصل میں یہ بنیادی طور پر مقامی سرمایہ کاروں کی وجہ سے ہے. اچھا. جی، ان کے پاس پیسہ لگانے کے لیے اور کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. پراپرٹی مارکیٹ ذرا سست ہے اور ڈالر رکھنا بھی مشکل بنا دیا گیا ہے. تو یہ معیشت کی صحت سے زیادہ آپ کہہ لیں مقامی سرمایے کی مجبوری دکھا رہی ہے. اچھا، تو یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے. بالکل، کیونکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ جو نومبر میں سرپلس میں تھا، دسمبر میں $244 ملین خسارے میں چلا گیا. اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی FDI اس میں 43% کی بڑی کمی آئی ہے. مطلب باہر کا سرمایہ کار ابھی بھی ہچکچا رہا ہے. اسی حوالے سے فچ کی ریٹنگ بھی ہے. انہوں نے B- ریٹنگ تو برقرار رکھی ہے، لیکن اس مستحکم آؤٹ لک کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ کیا حالات اچھے ہیں یا بس مزید خراب نہیں ہو رہے؟ یہ ایک طرح سے انتظار کرو اور دیکھو والی بات ہے نا؟ جی. ریٹنگ ایجنسی یہ کہہ رہی ہے کہ فوری طور پر ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن حکومت پر قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے. تو وہ بھی محتاط ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آگے کیا کرتی ہے. تو باہر سے پیسہ آ نہیں رہا اور ملک کے اندر جو عام آدمی ہے اس کی جیب پر تو پہلے ہی بہت بوجھ ہے. مہنگائی کی صورتحال کیسی ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ وہاں صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے. شمالی علاقوں میں سیمنٹ کی بوری 30 سے 50 روپے مہنگی ہو گئی ہے. اور پولٹری ایسوسی ایشن نے بھی خبردار کیا ہے کہ چوزوں پر نئے ٹیکس کی وجہ سے چکن کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں. تو یہی وہ زمینی حقیقت ہے جو بڑی معاشی بحثوں میں کہیں کھو جاتی ہے. لیکن کچھ مثبت خبریں بھی تو ہیں. حکومت کچھ نئے قدم اٹھا رہا ہے، جیسے بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ میں واپسی کا منصوبہ. جی، تقریباً 4 سال بعد، اور اس میں پانڈا بانڈز بھی شامل ہیں. بالکل. یہ اہم قدم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ پیش رفت ڈیجیٹل محاذ پر ہو رہی ہے. حکومت کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی یعنی PVARA بنا رہی ہے. اچھا. یہ ایک بہت بڑی غیر رسمی مارکیٹ کو قانونی دائرے میں لانے کی کوشش ہے. یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے. اسی طرح کا ایک اور قدم ہے ایندھن کی اسمگلنگ روکنے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. کیا یہ کارگر ثابت ہوگا؟ دیکھیں، تھیوری میں تو یہ بہترین قدم ہے، لیکن پاکستان میں اصل مسئلہ ہمیشہ عمل درآمد کا ہوتا ہے. ماضی میں بھی ایسے سسٹم آئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس بار کتنی سنجیدگی دکھائی جاتی ہے. مارکیٹ میں مقامی سرمائے کی بات ہو رہی تھی تو پاک قطر جنرل تکافل کے IPO کو 21 گنا زیادہ سبسکرپشن ملی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے وہی بات ثابت ہوتی ہے جو ہم نے شروع میں کی، کہ مقامی مارکیٹ میں پیسہ موجود ہے اور وہ اچھی جگہ کی تلاش میں ہے. خاص طور پر اسلامی فائنانس کے شعبے میں سرمایہ کاروں کی گہری دلچسپی نظر آتی ہے. لیکن ایک اور بات جو مجھے تھوڑی تشویشناک لگی وہ یہ کہ اثاثہ جات کے انتظام کی صنعت میں صرف 3 بڑی کمپنیاں المیزان، NBP فنڈز اور MCB فنڈز پوری مارکیٹ کا تقریباً 35% کنٹرول کرتی ہیں. یہ تو بہت زیادہ ارتکاز ہے. جی بالکل، اور یہ سرمایہ کاروں کے لیے اچھا نہیں ہے. اس سے مسابقت کم ہوتی ہے اور اکثر چھوٹی زیادہ جدید کمپنیاں آگے نہیں آ پاتی. تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت 2 بالکل الگ کہانیاں سنا رہی ہے. ایک طرف سٹاک مارکیٹ کی اونچی اڑان اور ڈیجیٹل مستقبل کے منصوبے، اور دوسری طرف بڑھتا ہوا خسارہ، غیر ملکی سرمایہ کی کمی اور مہنگائی کا دباؤ. بالکل. اصل مقابلہ قلیل مدتی امید جو شرح سود میں کمی کی توقعات سے پیدا ہوئی ہے، اور طویل مدتی ضروریات جیسے پائیدار غیر ملکی سرمایہ کاری اور اصلاحات کے درمیان ہے. اسٹیٹ بینک کی آئندہ مانیٹری پالیسی اس سمت کا تعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی. اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ. جس طرح حکومت کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے اور سہل سرمایہ کاری جیسی ڈیجیٹل اقدامات کو فروغ دے رہی ہے، کیا آنے والے چند سالوں میں
عام پاکستانی سرمایہ کار روایتی اثاثوں جیسے کہ جائیداد اور سونے سے ہٹ کر ان نئی ڈیجیٹل راہوں کی طرف مائل ہوگا؟